أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيرا إلى فئة فقد باءوا بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصیر۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو کوئی اس دن پیٹھ پھیر لے گا، یومئذ اس دن سے مراد جہاد کا دن، الا ہاں مگر دو صورتیں ہیں جن میں تم کر سکتے ہو، متحرفا لقتال، لڑائی کا ڈھنگ کرتا ہو، متحرف لڑائی سے اس کا ہنر آتا ہو، اور لڑائی کے داؤ کے طور پہ پیچھے ہٹتا ہو، کہ اسے پتا ہو کہ اس وقت فوج کو پیچھے ہٹا لینا یہ اصل چیز ہے، تاکہ دشمن اسی میں آگے آ جائے، اور اب آگے آ جائے گا تو چاروں طرف گھیر کے پھر اسے ماریں گے۔ الا متحرفا لقتال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں مگر یہ کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ لڑائی کی کوئی تدبیر اور چال کرو، او متحیزا، یا وہ آدمی واپس پلٹے الی فئۃ، اپنی فوج کی طرف۔ یہ دو صورتیں تو ہو گئی مستثنا، کہ فوج کا گروہ پیچھے رہ گیا، اب اس نے واپس پھرنا ہے تاکہ اپنی فوج سے جا کے ملے اور ایک جگہ منتشر ہونے کے بجائے مجتمع ہو کر لڑیں۔ یہ دو صورتیں چھوڑ کر اگر کوئی آدمی میدان جنگ میں پیچھے ہٹے گا فقط باء بغضب من اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ جائے گا، اللہ کے غصے میں آ جائے گا، ومأواہ جہنم، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا یہ کبیرہ گناہ ہے میدان جنگ سے ہٹنا کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ اہل سنت کی دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ کہ اس کے اکھڑنے سے پوری فوج اکھڑ سکتی ہے اور پورا ملک تباہ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود اللہ نے اسے کفر قرار نہیں دیا، صرف یہ کہا ہے کہ ومأواہ جہنم، جہنم اس کا ٹھکانہ، وبئس المصیر، اور کتنی ہی بری جگہ پر جا کر وہ ٹھہرا، کتنی بری جگہ پہ وہ پہنچا۔ تو معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ بھی اللہ کے ہاں قابل معافی ہے، قابل عفو ہے۔ ابھی جو روایات بیان کی تھیں اس میں یہ بات آئی تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم کسی کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور پھر ایک دم سے وہ گرا اور اسے تیسرے آسمان کے فرشتے کی مدد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آ گئی، اگلی آیت میں فرماتے ہیں سو، مطلب یہ ہے کہ یہ بھی سمجھ لو کہ لم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالی نے قتلہم، انہیں قتل کیا۔ 5 علتیں اللہ نے بیان کی اور 5 علتوں کے بعد یہ اللہ تعالی نے اس کی جزا بیان کر دی۔ اب آپ دیکھیے اس کو پھر شروع سے، تو دعویٰ اس صورت میں سب سے پہلے یہاں سے ہم نے شروع کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، ان سے کہیے کہ مال غنیمت تم پوچھتے کیوں ہو؟ یہ صرف اللہ کا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے تقسیم کریں گے۔ اور کیوں یہ ہوگا؟ ایک بات سب سے پہلے تو ہم نے عرض کیا تھا کہ کما اخرجک ربک، یہ پہلی علت ہے، پہلی وجہ ہے کہ ہم نے تمہیں نکالا تھا، تم لوگ جا رہے تھے قافلے کی طرف اور ہم نے تمہیں قافلے کی بجائے مشرکین سے ٹکرا دیا۔ یہ 5ویں جو آیت ہے اس میں پہلی وجہ بیان کی ہے کہ اس وجہ سے اللہ کے لیے حق بنتا ہے، وہ ویسے بھی مالک ہے، اور وجہ پوچھنا چاہتے ہو تو وجہ یہ ہے۔
7ویں آیت میں دوسری وجہ اللہ نے بیان فرما دی، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اللہ نے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چیزیں دکھائی ہیں، اس لیے مال اس کا حق بنتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری چیز دیکھیے، تیسری علت، تیسری وجہ، تیسرا اس کا سبب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ مال اللہ کا ہے۔ آیت نمبر 9 کے آغاز میں اذ تستغیثون ربکم، جب تم بدر میں اللہ سے فریاد کر رہے تھے، یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ یہ تیسری علت بیان کر دی کہ جب تم خدا سے مانگ رہے تھے تو کس نے مدد کی تھی؟ اللہ ہی نے مدد کی تھی۔ جب تو مال بھی اللہ ہی کا ہے۔ اذ تستغیثون ربکم میں آپ دیکھیے جمع کی ضمیر ہے، اور حدیثیں ہم نے آپ کو سنائی تھی واحد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے اور باقی لوگ سوئے رہے۔ اس سے مفسرین نے لکھا ہے یا تو واقعی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی دعائیں رات بھر مانگتے رہے ہوں گے لیکن پتہ نہیں چل سکا، اور یا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ان کا تذکرہ فرمایا گیا اور ان کے ضمن میں باقی لوگ آ گئے۔ فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، تمہیں تمہاری دعا کو قبول فرمایا۔ چوتھی علت اس کی 11ویں آیت کی شروع میں ہے کہ اس جو غشیکم النعاس، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم پر اونگ طاری کرتی۔ یہ جو اونگ طاری ہو جایا کرتی ہے، میدان جنگ میں اونگ طاری ہو جائے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے تاکہ غبار جو دماغ میں ہے وہ نکل جائے۔ اور پھر وہ کہتے تھے کہ اگر نماز میں اونگ آ جائے تو یہ شیطان کی طرف سے، اور اساتذہ ہمارے وہ کوئی اونگ آ جائے تو دونوں رویے ہوتے تھے۔ بعض تو بہت ہی شدید ہوتے تھے، وہ تو کہتے تھے بس تم اٹھ جاؤ اب جا کے سو جاؤ، اور بعض جو تھے وہ کہتے تھے کہ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، بچے کو نیند آ گئی میرے پاس آ کے بیٹھ جاؤ۔ وہ پھر اس کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرتے رہتے تھے، پڑھاتے بھی رہتے تھے۔ اس کی جان زیادہ عذاب میں آ جاتی تھی، نہ سو سکے اور نہ بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اونگ طاری کر دی۔ یہ چوتھی علت ہے کہ کون تمہیں نیند دیتا، کون تمہیں آرام اور سکون دیتا؟ اللہ نے دیا، حق اس کا بنتا ہے۔ 4 علتیں ہو گئیں، اور 5ویں علت ہے آگے چل کے اس جو ہی ربو کا 12ویں آیت کے آغاز میں جب تمہارے پروردگار نے وحی کی فرشتوں کی طرف، تو فرشتے وہ اللہ نے نازل کیے، اونگ اللہ نے بھیجی، بارش اللہ نے نازل کی، تم لوگوں کو اس قافلے تک اللہ نے پہنچایا۔ یہ ساری کی ساری 5 علتیں تمہیں بیان کر دی۔ اس کے نتیجے میں اللہ فرماتے ہیں پھر تم سمجھتے ہو کہ کیا ہوا؟